جن دنوں قومی اسمبلی یا سینٹ کے اجلاس ہو رہے ہوں تو میں یہ کالم لکھنے کے علاوہ دی نیشن کے لیے پریس گیلری والا کالم بھی لکھتا ہوں۔ ہماری پارلیمان اور خاص طور پر عوام کے براہ راست ووٹوں سے منتخب ہوئی قومی اسمبلی مگر بہت تیزی سے ہمارے بنیادی اور اہم معاملات کے تناظر میں قطعاً بے اثر اور لا تعلق ہو چکی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تقریباً ہر روز کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے دوسرے دن کے لیے مؤخر ہو جاتا ہے۔ پارلیمان سے گھر لوٹتے ہوئے سوچتا رہتا ہوں کہ لکھوں تو کیا لکھوں، بسا اوقات اکتا کر کالم ہی نہیں لکھتا۔ ٹھوس وجوہات کے باوجود گیلری نہ لکھنے کا فیصلہ اگرچہ مجھے احساس جرم میں مبتلا کر دیتا ہے۔ منگل کی سے پہر ارادہ باندھ رکھا تھا کہ جو بھی ہو انگریزی والا کالم بھی ہر صورت لکھنا ہے۔ روایتی دیر سے شروع ہوا اجلاس مگر بے جان نظر آیا۔ یہ دن اراکین کی جانب سے انفرادی حیثیت میں متعارف کروائے قوانین کو زیر بحث لانے کے لیے مختص ہوتا ہے۔ منگل کے روز جو قوانین تجویز ہوئے وہ حالات حاضرہ سے کامل بے اتنائی کے ساتھ دور کی کوڑی لاتے محسوس ہوئے۔ جمائیاں لیتا گھر لوٹ آیا۔ میری عدم موجودگی میں قائد حزب اختلاف نے مگر خواجہ آصف کا دفاع کرتے ہوئے مہنگائی کو زیر بحث لانا چاہا۔ ڈاکٹر شری مزاری صاحبہ شہباز شریف کی جماعت کو اس کا ماضی یاد دلانا شروع ہو گئیں۔ دنی اثنا پیپلز پارٹی والے ناراض ہو چکے تھے کہ ان کی ایک متحرک رکن اسمبلی شازیہ مری صاحبہ کو بولنے کا موقع فراہم نہیں کیا جا رہا۔ کورم کی نشاندہی کر دی اور اجلاس بدھ کی شام تک ملتوی کر دیا گیا۔ شہباز شریف صاحب 1990 میں قومی اسمبلی کے رکن تھے، 3 مرتبہ آبادی کے اعتبار سے ہمارے سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں۔ نہ جانے کیوں یہ حقیقت بھلا چکے ہیں کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کی نشست پر براجمان شخصیت جب ایوان میں کھڑی ہوتی ہے تو پنجابی محاورے والی ٹلیاں کھڑک جاتی ہیں۔ جس موضوع کی وہ نشاندہی کرنا چاہے اس کی بابت میڈیا کو پہلے سے آگاہ کیا جاتا ہے تاکہ خبر بنے۔ شہباز صاحب کی سطح کے سیاستدان اچانک کھڑے ہو کر مسائل کا سرسری انداز میں تذکرہ نہیں کرتے۔ یہ حقیقت عرصہ ہوا عیاں ہو چکی کہ عمران حکومت پارلیمان کو کسی خاطر میں نہیں لاتی۔ وزیر اعظم صاحب وہاں پہ حاوی مبینہ بدتمیزی سے خفا ہو کر پارلیمان کے اجلاس میں شرکت نہیں کرتے۔ ان کی عدم موجودگی میں مراد سعید اور شیریں مزاری صاحبہ جیسے وزراء حزب اختلاف کو ماضی کی داستانیں سناتے ہوئے دیوار سے لگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ معاملہ بالآخر تو تکار تک پہنچ جاتا ہے۔ پریس گیلری میں بیٹھے ہوئے ایوان کی کارروائی کا مشاہدہ کریں تو عموماً یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم ٹی وی پر کوئی ٹاک شو دیکھ رہے ہیں جہاں سیاستدان اپنے مخالفین کو نہلے پہ دہلے والے فقروں سے دبانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پارلیمان کو مؤثر اور جاندار بنانا مگر بنیادی طور پر حزب اختلاف میں بیٹھی جماعتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ نیب کے ہاتھوں مفلوج ہوئے اپوزیشن ارکان البتہ جارحانہ پیش قدمی سے گھبراتے ہیں۔ 100 جوتوں کے بعد 100 پیاز کھانے کو بھی ہمہ وقت تیار۔ قومی اسمبلی کا موجودہ اجلاس گزشتہ جمعے کی صبح سے شروع ہوا تھا۔ مجھ سادہ لوح نے امید باندھ رکھی تھی کہ بھاری بھرکم تعداد کی حامل اپوزیشن جماعتیں اس کے دوران حکومت کو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال زیر بحث لانے کو مجبور کریں گی۔ سوال اٹھائے جائیں گے کہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ ہمارے ہاں کرکٹ کھیلنے کو تیار کیوں نہیں ہو رہے؟ حال ہی میں پیٹرول کی قیمت میں ہوش ربا اضافہ کیوں ہوا اور ڈالر پاکستانی کرنسی کے مقابلے میں بلندی کی جانب پرواز کرنا کیوں شروع ہو گیا ہے؟ پیر کی شام پیپلز پارٹی کے سید نوید قمر نے تحریک التوا کے ذریعے پیٹرول کے نرخوں میں اضافے کا معاملہ زیر بحث لانا چاہا۔ وزیر اعظم کے پارلیمانی مشیر ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے انہیں مطلع کیا کہ مذکورہ اضافے کی بابت محض وزیر خزانہ جناب شوکت ترین صاحب ہی تفصیلی جواب فراہم کر سکتے ہیں۔ سید نوید قمر قومی اسمبلی کے 1988 سے مسلسل رکن چلے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں اہم وزارتوں پر بھی فائز رہے۔ قومی اسمبلی کے قواعد و ضوابط کو بخوبی جانتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت کوئی فیصلہ لیتی ہے تو وہ کابینہ کی اجتماعی ذمہ داری تصور ہوتا ہے۔ مذکورہ اصول کو نگاہ میں رکھتے ہوئے سید نوید قمر صاحب کو اصرار کرنا چاہیے تھا کہ ان کے اٹھائے سوال کا جواب
ایوان میں موجود کوئی اور وزیر فراہم کر دے۔ وہ مگر شوکت ترین صاحب کا انتظار کرنے کو آمادہ ہو گئے۔ اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ایک رکن نے کورم کی نشاندہی کر دی اور اجلاس منگل کی شام تک مؤخر کر دیا گیا۔ محدود آمدنی کے مقابلے میں پریشان کن حد تک بڑھتے ہوئے اخراجات سے گھبرائے پاکستانیوں کو حکومت یہ بتانے کو تیار نہیں کہ پٹرول اور بجلی کے نرخ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں۔ اپوزیشن میں بیٹھی جماعتوں کے اراکین ایسے سوالات کے جواب پرخلوص شدت سے مانگتے نہیں۔ خلق خدا اس کی وجہ سے یہ تصور کرنے کو مجبور ہے کہ حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں ایک ہی جیسے ہیں۔ ہمارے ملک کی اشرافیہ کے نمائندے جنہیں ذلتوں کے مارے افراد کے دکھوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ 1985 سے مسلسل پارلیمان کی کارروائی دیکھ رہا ہوں۔ حکمران اشرافیہ کے مابین ایسا مکمکہ میں نے عمران حکومت سے قبل کبھی نہیں دیکھا۔ روزمرہ زندگی سے اکتائے افراد اس کے بعد جمہوری نظام کو فروئی تماشا نہ سمجھیں تو کیا سمجھیں۔ موسم سرما کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اب کے برس ہمیں گیس کے شدید ترین بحران کا سامنا ہوگا۔ حکومت میں شامل چند بقرات ممکنہ بحران کا دیانتداری سے اعتراف نہیں کر رہے، اس کی وجوہات بیان کرنا تو دور کی بات ہے۔ بحران مگر اس وجہ سے بھی ابھرتا لازمی دکھائی دے رہا ہے کیونکہ چند حکومتی نورتنوں نے تجویز پیش کی ہے کہ لوگوں کو نہایت ہوشیاری سے اس جانب راغب کیا جائے کہ وہ آنے والی سردیوں میں اپنے کمرے اور استعمال کا پانی گرم رکھنے کے لیے گیس کے بجائے بجلی سے چلنے والے ہیٹروں اور گیزروں کا استعمال کریں۔ وہ اگر اس جانب راغب نہیں ہوں گے تو گویا انہیں سزا دینے کے لیے گیس کے نرخوں میں ناقابل برداشت اضافہ کر دیا جائے گا۔ جن تجاویز کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ کسی وزیر یا افسر نے مجھے سرگوشی میں نہیں بتائی ہیں۔ وزارتوں کے درمیان ان کے حوالے سے ہوئی خط و کتابت انگریزی اخبارات کے لیے معاشی خبریں ڈھونڈنے والے کئی دنوں سے عیاں کر رہے ہیں۔ مجھے شبہ ہے کہ منگل کے روز وزیر اعظم کے مشیر برائے توانائی تابش گوہر سے نومبر اور فروری میں یقینی نظر آنے والے بحران کی وجہ سے استعفیٰ طلب کیا گیا ہے۔ سرکار دربار تک مؤثر رسائی نہ ہونے کی وجہ سے مجھ جیسا عملی صحافت سے تقریباً ریٹائر ہوا رپورٹر ٹیوے ہی لگا سکتا ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے وہ اپوزیشن اراکین ہی قومی اسمبلی میں مہارت سے اٹھائے سوالات کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ سوال مگر اپنی جگہ برقرار رہے گا کہ وہ ہمیں باخبر رکھنے کے لیے کوئی جرأت دکھانے کو تیار ہیں بھی یا نہیں۔